میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان بکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سائکیٹرک اور سیکشن کوچ ہوں۔ آج میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے ایک سوال داغ دیا میرے کہ جناب یہ بتائیں آج کی جو نوجوان نسل ہے اس میں جو سیکشل مسائل ہے وہ اس حد تک بکثرت کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس نے تو اپنی طرف سے بڑا معصومانہ سا سوال کیا اور اس کا خیال ہوگا شاید 2 لائنوں میں میرے پاس اس کا جواب ہوگا۔ تو حالانکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ایک پوری ویڈیو بنتی، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ 2 لائنر نہیں دے سکتے، 1 لائنر نہیں دے سکتے، یہ حقیقت سے فرار ہے۔ تو اس کا جو ہے مکمل جائزہ لیا جائے اور بتایا جائے کہ آج کی قوم پرانی نسل سے کیوں اس قدر کمزور ہے سیکشولی، ان میں سیکشل مسائل اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں، وہ کیوں ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں اور نکمے سے نکمے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جناب میں کچھ فیکٹرز ہیں جس کے اوپر میں آج کوئی ایک روشنی ڈالوں گا ٹارچ سے پکڑ کے، ایسے ٹھیک ہے، جو حصہ جو تاریخ گوشے آپ کو نظر آ جائیں وہ آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور جو رہ جائیں گے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے یہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت زیادہ کھیلتے تھے، بہت زیادہ بھاگنا دوڑنا یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہم کھایا کرتے تھے دیسی گھی، مکھن، یہ پروٹھے وغیرہ یہ بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح مختلف قسم کی ہماری ایکٹیویٹیز میں فزیکل ایکٹیویٹیز خاصی شامل ہوتی تھی۔ تو اب آپ کی جو نسل ہے اب وہ میکنائزڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ ہر چیز ہے، یہ بٹن دبایا دروازہ کھل گیا، بٹن دبایا اے سی چل گیا، بٹن دبایا پنکھا چل گیا، یعنی کہ اٹھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو بی ایم آر ہے وہ موٹا ہونا شروع ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے اندر چربی جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی انفلیمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک کارڈیولوجسٹ تھے، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کبھی میں بائی پاس کرتا تھا، عام طور پہ 50-60 کی ایج کے لوگ ہوتے تھے ان کا کرتے تھے، اور اب میں جو ایوریج بائی پاس کر رہا ہوں وہ 30 25 35، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ان کے بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہارٹ کی بیماریاں جو تھیں جو کبھی 60 کے بعد شروع ہوتی تھیں وہ آج کے کی نسل میں وہ 25 میں شروع ہو گئی ہیں۔ اور میری ویڈیوز جن لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہارٹ کا اور آپ کا جو سیکس ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپس میں محبتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ پپیاں جپیاں وہ ڈالتی رہتی ہیں۔ کون کون؟ کارڈک ہیلتھ اور آپ کی سیکسول ہیلتھ، اور بلکہ جو ہماری جو سیکسول ہیلتھ ہے یہ کارڈک ہیلتھ سے یعنی کہ دل کی ہیلتھ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ کیوں نازک ہے؟ کیونکہ جو نفس کی جو ویسلز ہیں وہ زیادہ باریک ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کارڈک ویسلز، کورونری ویسلز کی نسبت بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں، تو وہ پہلے افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہارٹ افیکٹ ہو رہے ہیں عام طور پہ ان کا جو ڈک ہے، ان کا جو پینس ہے وہ 2 سال 3 سال پہلے ہی انڈر دا بمبارڈمنٹ آف دا انفلیمیشن آ جاتا ہے، اور اس کی جو ویسلز ہیں اس کے اندر کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں، اور میں جو ڈائلیٹیشن کی پاور ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں اریکشن میں کمی آ جاتی ہے۔ سو یہ بات بڑی کنفرم ہو گئی کہ جو ہارٹ کی بیماریاں واضح طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پہلے ہو رہی ہیں، تو یہ جو خفتہ یعنی کہ جو لیٹنٹ چھپی ہوئی گوشے یعنی کہ سیکس یہ اس سے پہلے متاثر ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ تو پہلے شہید ہیں
جو کہ اس چیز کے شہادت قبول کرتے ہیں کہ یہ ہراول دستہ ہے جو سیکس ہے، جو بتاتا ہے کہ جناب گولیاں چل رہی ہیں، طوفان آئے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے اثرات جو ہے نا اس غریب جو آپ کا ایک فیلڈ ہے سیکچول ہیلتھ اس پہ آ رہے ہیں. لیکن اس خاموشی سے، اس بے دردی سے وہ آتا ہے کہ انسان منہ سے بول بھی نہیں سکتا، وہ لب کشائی بھی نہیں کر سکتا، وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ بیت کیا رہی ہے جب تک کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جاتا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور تو میں نے بتایا کہ اس میں ان کا جو لائف سٹائل ہے کہ وہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے، فزیکلی ان ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھی اور بھی وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے جو سیکچول ہیلتھ ہے ان کی اور ڈاؤن چلی جاتی ہیں کہ جیسے ان کی خوراک ہے، خوراک کے اندر وہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 25 سال جو ہے وہ آئل 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 کھایا ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا آئل جو ہے ایک آپ کے لیے ایک اکسیر ہے، آپ کی تمام بیماریوں کا حل ہے. تو ہم نے بھی کنولا کے پیچھے لگ گئے، ہم بھی سویابین کے پیچھے لگ گئے، اور ہم کہتے کہ خبردار خبردار دیسی گھی مت کھانا، خبردار خبردار مکھن کو مت دیکھنا ورنہ سب کچھ تمہارا پگھل جائے گا. تو لیکن دیکھا یہ گیا کہ الٹیمیٹلی جب جو آئل کا استعمال بڑھا، ہارٹ اٹیکس وہ بڑھنے شروع ہو گئے امریکہ میں بھی. دوسری پھر ریسرچیں ہوئی تو ثابت ہوئی کہ یہ جناب یہ جو آئل ہے یہ تو بڑے خطرناک ہے. اب جو چیز ہارٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور وہ جو سیکس کی تو فنا ہی پھیر دیتی ہے، یعنی کہ فنا کر دیتی ہے، نشر کر دیتی ہے، نشر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ اپنی بیماری کو نشر نہیں کر سکتا، یہ بیچارے کی ایک بدقسمتی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں جو ینگ بوائے ہیں وہ ہماری نسبت، ہماری جنریشن کی نسبت وہ سیکچولی ویکر سائڈ پہ آ رہے ہیں. ویسے کچھ تو موٹے ٹائپ ہوتے ہیں نا، جو جیسے پولٹری فارم کے مرغے ہوتے ہیں جو چل بھی نہیں سکتے ایسے ایسے ایسے. ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ نسل ہے جو کہ بیٹھی ہے، ویڈیو دیکھ رہی ہے، ویڈیو چیٹس کر رہی ہے، ویڈیو گیمز کھیل رہی ہے، اٹھ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بیٹھے بیٹھے کھائے جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، آرڈر دیا اور فاسٹ فوڈ پہنچ گئی اور پھر اور کھا گئے. ٹھیک ہے نا، اور سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہم سے زیادہ عقل مند اور کامیاب بندہ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ بالکل سمجھتے ہیں. تو اور ایکچولی وہ 25-25 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ہم جیسے 60 سال کے بھی وہ آس پاس نہیں ہوتے ہیلتھ وائز. لیکن ایک اور جنریشن بھی جو کہ بڑی کانشیس ہے، وہ جو ماڈل ٹائپ لائف گزارتی ہے، ان کو مسلز بنانے کا بہت شوق پڑ گیا ہے، اور یعنی کہ ان سے بالکل ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، وہ مینلی نظر آتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. اچھا، وہ کرتے تو ہے لیکن ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہر کام کو غلط سائڈ پہ لے جانا. ایکسرسائز کرنا، کسرت کرنا آپ کی صحت کے لیے بنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے جو خوبصورتی پیدا کرنی ہے، اپنے مسلز بنانے ہیں، کٹس بنانے ہیں، سکس پیکس بنانے ہیں. اچھا بناؤ جی، ٹھیک ہے، ورزش کرو، اچھی بات ہے، چلے. لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اسٹیرائڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ جو ہوتے ہیں اسٹیرائڈس، وہ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹرنل جو اسٹیرائڈ ہوتا ہے، جو ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن ہے یا کوئی دوسرا نوروبیان وغیرہ کے اس طرح انجیکشن ہوتے ہیں، وہ ان کے جو مسلز ہیں ان کی شیپس، کٹس جو ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں، وہ فیٹ ان سے لاس ہو جاتا ہے، اور وہ سیکچولی بھی اپنے آپ کو بڑا ایک فیل کرتے ہیں کہ ہم جیسا اسٹرانگ ہمارے جیسا اس کے اندر کوئی طوفان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اور انیشلی واقعی جو ٹیسٹوسٹیرون کا افیکٹ ہے وہ اس کا ایسا آتا ہے، موڈ میں بھی اس کا افیکٹ آتا ہے، وہ تھوڑا سا بندہ ہلکا سا ہائپومینیجس ہو جاتا ہے، اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب عرش کو ٹاکی لگا کے آ جائیں گے، ہم سے تو بندہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے. لیکن میرے پاس تو یہ پیشنٹ آتے ہیں، آپ کو سمجھتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کہ جب وہ ایکسٹرنل ٹیسٹوسٹیرون کے اندر جاتا ہے تو ان کا انٹرنل ٹیسٹوسٹیرون کی جو گروتھ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے. تو اب پتہ تو نہیں چلتا، جیسے آپ نے گندم نہیں پیدا کر رہے، باہر سے منگوا رہے ہیں، نہیں پتا، لوگ کھا بھی رہے ہیں، لیکن باہر سے جب گندم بند ہوتی ہے تو آپ کے ملک میں قحط بڑھ جاتا ہے، آپ کی زمینیں پتھریلی ہو جاتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہیں گھیرے بھی رہتے ہیں. یہی حال ان کا ہوتا ہے کہ
جب وہ اپنے پروفیشن وغیرہ میں آتے ہیں، کوئی کام شام کرتے ہیں، تو اب وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ ویسی وہ ایکسٹرنل بھی نہیں لے رہے، تو جب وہ خالی ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یار ہمارے اندر تو پاور ہی نہیں رہی، ہم تو 0.0 ہو گئے ہیں، ہم تو نکمے ترین ہو گئے ہیں، ہمارے جو ٹیسٹس کو جب غور کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹس ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھے ہیں، ان کا ٹیسٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے، ٹیسٹس کہتا ہے جی میں نے کیا کرنا کام کر کے، میں گرو کروں گا تو مجھے باہر سے ایڈ آ رہی ہے، امریکن ڈالر آ رہے ہیں، تو میں جی کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کرانے کی، تو ٹیسٹ بھی شرنک ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ایٹ دیئر اون کچھ نہیں کر سکتے، نتیجہ نکلتا ہے ان کی سیکشل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے، فزیکلی بھی ویک ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آنورڈ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے ان کے سپرم کا کاؤنٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سپرم کا ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے، تو پھر وہ بھاگتے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ جناب کوئی کچھ کرو، کوئی ٹیسٹ ٹیوب کرو، کوئی ادھر کرو ادھر کرو، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری وجہ ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک سے جو کہ فزیکلی موٹے ہو گئے، ان میں چربی آ گئی، چربی کی وجہ سے بے شمار بیماریاں آ گئی، بلڈ پریشر آ گیا، ڈائبٹیز آ گئی، پھر ان کے علاوہ ان کا فیٹی لیور ان کے اندر آنا شروع ہو گیا، فیٹ جو ہے وہ جمع شروع ہو جاتا ہے، بسرا جو ہوتے ہیں ہارٹ ہیں اور کڈنیز ہیں، ان چیزوں کے ارد بھی جو فیٹ ہے اس کی ڈیپوزیشن وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اور ان کے جسم میں دردیں وغیرہ یہ بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں دردیں، انفلیمیشن کی دوسری دوسری بیماریاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کے پیٹ شیٹ جو ہیں وہ بھی خراب رہتے ہیں، کوئی قبض کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ فوڈ ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ریفائنڈ فوڈ ہوتی ہے، تو ان کی وجہ سے قبض کا بھی شکار ہوتے ہیں، کبھی وہ آئی بی ایس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے، کبھی قبض اور کبھی کبھی لوز موشن، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اب یہ کرتے کراتے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی بہت سیریس ہو جاتے ہیں جو کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹوسٹیرون بوسٹنگ میڈیکیشن لے رہے ہیں، سو یہ دونوں چیزیں بندے کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری ینگ جنریشن میں سیکس میں ڈاؤن جانے کا ہے وہ ہے سٹریس، ٹھیک ہے، سٹریس جو ہے نا یہ بہت خطرناک رہتا ہے، وہ کیوں کہ سٹریس جو ہے یہ بنیاد ہے انزائٹی کی، یہ بنیاد ہے ڈپریشن کی، اور جب ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ڈپریشن بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک سیکسول ڈسفنکشن بھی ایک مہمان کے طور پر آتا ہے، کہتے ہیں جناب لو جی ہم بھی آ گئے ہیں، اب ڈپریسڈ بندہ ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس پہ اس کو جو خوشی ختم ہوئی ہے، تو سیکس جو ہے یہ تو ایک اچھے ریلیکس موڈ کا ایک کام ہے نا، جب بندہ خوش بھی ہو اور ریلیکس بھی ہو پھر ہی سیکس کا خیال آتا ہے نا، لیکن ایک اداس بندہ جو مایوس بندہ یعنی کہ جو تنہا آدمی ہے وہ کیا کرے گا، وہ تو ایسے ہی سیکس کا نہیں سوچے گا، تو ان لوگوں میں ڈپریشن کا لیول بھی بہت ہوتا ہے، سٹریس کا لیول بہت ہوتا ہے، اب دیکھیں میں نے دیکھا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بینچ پہ، کرسی پہ، ڈیسک جاب ہے جناب، کیا ہے جی 12 گھنٹے 16 گھنٹے کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں، گردنیں کٹ گئی ہیں، موٹے ہو رہے ہیں، دماغ پہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے، پیمنٹ لینی ہے، پیمنٹ لینی ہے، دینی ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، کام ختم نہیں ہو رہا، اس کی مختلف قسم کی ڈیڈ لائنز ہیں وہ میٹ کرنی ہے، تو اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دماغ ان کا بالکل پک جاتا ہے ہانڈی کی طرح، یعنی وہ ہانڈی ٹھا کرنے والی ہوتی ہے، وہ پھر جا کے بیڈ پہ جاتے ہیں، اب جب بیڈ پہ جائیں گے تو انجن جب گرم ہوگا اس گاڑی کا، وہ گاڑی نے ریس کیا پکڑنی ہے، اس نے کیا سیکس کرنا ہے، وہ تو سونے کی کرتا ہے، اس کو تو بڑی دیر تک نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، دماغ میں خیالات چل رہے ہیں، تو سٹریس جو ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کی سیکس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، تو سٹریس پہ اوپر میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اب ان کا جو سلیپنگ ٹائم ہے یہ کم ہوا ہوتا ہے، دیکھیں ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چیٹس کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اب کیا ہوا ہے صبح پھر جانا ہے، آفس جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اس کے بعد نیند کے 2-3 گھنٹے نکل گئے، اور نیند کے گھنٹے جانے کا مطلب ہے، میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے نیند کے اوپر بھی، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ پھر بندہ نہیں رہتا، یعنی کہ وہ تھکا ہوا، وسیلہ، بے چین، ٹیسٹوسٹیرون لیول اس کا لو ہو جاتا ہے، وزن اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کنسنٹریشن اس کی پاور اس کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ
اس بندے کی جو ہے نا وہ کیا کہیں گے بینڈ بول جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیند پوری نہیں کرتے. ایک جگہ کی یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ نیند نہیں صحیح پوری کرتی، جس کی وجہ سے ان میں سیکچول مسئلے بھی آ رہے ہیں اور جسمانی مسائل دوسرے بھی بے شمار ان میں اپیئر ہو رہے ہیں. پھر ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں ایک دو اور پوائنٹ اور ایڈ کر کے، پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک اور ویڈیو بنا دیں گے اس ٹاپک پہ. یہ ٹاپک ہے بہت لمبا ہے. اس نے لڑکے نے بڑے آرام سے سوال کیا، جناب مجھے بتا دیں ذرا یہ نیو جنریشن میں اتنا زیادہ کیوں ہے سیکشل مسئلے، اتنے کیوں بکثرت ہو گئے ہیں، اتنی مصیبت کیا پڑ گئی ہے. تو اچھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اس میں جو پون موویز کا ہے. اب جو ہمارے زمانے میں تو پون کیا تھا، ہم تو لڑکی کا پاؤں دیکھ کے پاگل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. میں خاصا بڑا ہو گیا تھا تو ایک مجھے فوٹو ملی تھی جس میں میں نے ایک ایکٹریس تھی ہماری، نام نہیں بتاتا میں، اس کی پیٹ کی اتنا سا 3 انچ کا حصہ نظر آ رہا تھا بلاؤز میں. تو میرے جیسے بندے جو ہے نا وہ 2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ سیکچولی اراؤز رہے تھے، برا حال ہو گیا تھا. تو اب کیا ہے، ایک کلک پہ جناب دنیا کی بہترین خواتین ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، کلا باتیں ماری، کیا کچھ کر رہی ہیں. اور وہ دماغ جو ہے نا وہ چوڑ ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کو بہت زیادہ اشائشیں ملتی ہیں اس چیز کو تو بندہ چوڑ ہو جاتا ہے. تو ہمارا دماغ بھی کہتا ہے کہ آپ ہم تو جو پرانے لوگ تھے ہم جیسے، وہ تو لڑکی کا پاؤں دیکھ کے پاگل ہوتے تھے، ان کے لیے وہی بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اب جو نئے ہیں ان کے سامنے بیسٹ آف دا بیسٹ ماڈل جو ہیں جیسے مایا خلیفہ ہے یا جو بھی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی حرکات کرتی ہیں اور وہ اتنی دماغ میں ڈوپامن پیدا کرتی ہیں وہ چیزیں، اور دماغ جو ہے پھر چاہ کے موو کرتا ہے اور وہ وہیں سے سگنل بھیجتا ہے سیکس کے، ٹھیک ہے. لیکن ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دماغ اوپر سے دیکھتا ہے، ڈوپامن پیدا کرتا ہے، انجوائمنٹ کرتا ہے اور نیچے سگنل جاتے ہوئے نہیں. اب جو ایکچولی وہ سیکچولیٹی پہ آتے ہیں تو وہ لڑکی جو عام خاتون ہے وہ تو اس کے لیے ایک پور قسم کا پون ہے، نکما قسم کا، جس کو دیکھ کے اس کا دماغ کہتا ہے پھٹے ہوئے یہ کیا، اس کو دیکھ کے میں نے ایکشن حاصل کرنا ہے. تو پھر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مووی دیکھنا شروع کر دیں گے اور لڑکی بچارے وہ چیخیں مار رہی ہے اور وہ یاد کر رہی ہے اپنے پیا صاحب، اور پیا صاحب جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں اسکرین کے اندر، ٹھیک ہے، اور ماسٹربیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں اکثر دیکھتا ہوں اور یہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت بڑا کاز ہے ایرکٹائل ڈسفنکشن کا، کہ انسان اس کی وجہ سے جو سیکچولی اراؤز نہیں ہو پاتا ہے، اریکشن نہیں ہو پاتی. کچھ لوگ اس کو پریمیچور ایجیکولیشن کے ساتھ بھی کرتے ہیں ریلیٹ، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ اس کا ریلیشن جو ہے وہ آپ کو بڑا سیدھا لگ رہا ہے، کیونکہ ان میں لوگوں میں ڈپریشن بھی کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ پون کا جو ایکسپوئر ہے یہ ہماری جنریشن جو ہے جو ینگ جنریشن ہے ان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں سیکچول فنکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں خرابی آ گئی. پھر ایک تھوڑی سی میں بات کروں گا پاکستانی اور انڈین کانٹیکسٹ میں، کہ ہمارے ہاں ایک عجیب ہی مسئلہ ہے کہ ہر جو غلط کنسیپٹ ہے اگر نیا ہے تو اسے بھی اس کے ساتھ بھی محبتیں، اور جو غلط بات ہے جو پاسٹ میں غلط آئی ہیں اس کو بھی جب ڈال کے رکھیں. مثال کے طور پہ میرے پاس جو 90% پیشنٹ ینگ ایج کے آتے ہیں اور وہ اپنی جو مسئلے کا جو سٹارٹ ہے وہ ایک ہی بات سے کرتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہم نے مشتری بہت کی، ہم نے کالے کرتوت بہت کیے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آج میرے اندر پاور ختم ہو گئی ہے، منی ٹک نہیں رہی، اور جناب والا ڈسچارج بہت جلدی ہو رہا ہوں، طاقت نہیں رہی ہے، تھکاوٹ ہے، سستی ہے. اچھا اب میں نے تھکاوٹ سستی سب وجہ بتائی کہ سٹریس کیسے اس کا تعلق ہے، اس کا خوراک سے کیا تعلق ہے، ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اچھا اب وہ جب جو ہی پہلے تو ماسٹربیٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھ کے فون، پھر وہ ایک دم بند کر دیتے بالکل مکمل. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو سیمن ہے وہ ان کی جو سیمینل ویزیکلز ہے اس میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو 15 مہینے دینے کے بعد وہ پھر اسپل اوور کرتی ہے، باہر نکلتی ہے، اور تھوڑا سا اگر پیٹ کو زور لگائیں
جیسے قبض میں ہوتا ہے یا اسٹول بندہ پاس کرتا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کسی نکلنا ہی ہوتا ہے. اب جو ہی وہ جو چند قطرے نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ چند قطرے نہیں نکلے, یہ تو ہماری زندگی کے موتی نکل گئے, اور بس پھر اس کو دیکھ کے ڈپریس ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اب جب ڈپریشن جب آ جاتا ہے پھر ایک خوف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے پاور ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ڈپریشن نے ان کو آلریڈی نچوڑا ہوتا ہے, جسمانی پاور بھی ان کی ختم کی ہوتی ہے, مینٹل پاور بھی ختم کی ہوتی ہے, سب کچھ ختم کیا ہوتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو دنیا کا ایک ادنا ترین گھٹیا ترین بندہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ وہ میں نے آج سے 5 سال پہلے جو ماسٹربیشن کی تھی اس کی وجہ سے میرے سے یہ ہو رہا, اور میرے پاس دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں. اب یہ چیز جو ہے, جو مسکنسیپٹس ہیں, یہ ہمارے قوم کو بہت زیادہ سیکشول ڈسفنکشن اور پین اور اینگوش اور اذیت میں ڈال رہے ہیں. تو ویڈیو کچھ تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے, لیکن امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ڈسکشن سے سمجھ آئی ہوگی کہ ہماری جنریشن جو تھی وہ سیکچولی خاصی اسٹرانگ تھی اپنی ایج میں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی, اور آج کی جنریشن ہے یہ ڈکلائن پہ ہے, ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں شاید وہ سمجھتے کہ ہم نے 25 سال کی عمر تک کی ہم نے سب کچھ وہ کر لیا, جو ہم نے کبھی 25 سال کی عمر میں شروع بھی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ وجوہات ہیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ہم نے یہ چینل جو ہے لوگوں کی صحت کے لیے, خاص طور پہ جنسی صحت کے لیے آپ کو کے لیے پیش کیا ہے, اور آپ لوگ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.